ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، آج آپ کو اردو گرامر یعنی قواعد پڑھانے والا ہوں۔ آپ کو ہم جامد کی قسم پڑھا چکے تھے اور آج آپ کو مصدر پڑھائیں گے اور مصدر کی قسم پڑھائیں گے۔ آج سب سے پہلے آپ کو گرامر میں مصدر کی قسم پڑھائیں گے کہ مصدر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو مصدر کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ مصدر کے 6 ٹائپس ہیں، 6 پرکار ہیں۔ ٹھیک ہے، مصدر کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 6۔ سب سے پہلی قسم ہے مصدر اصلی یا وضعی۔ مصدر اصلی یا وضعی، مصدر اصلی کا دوسرا نام مصدر وضعی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا مصدر جعلی یا غیر وضعی، ان کا بھی 2 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مصدر مفرد ہے۔ کیا ہے؟ اس کے بعد مصدر مفرد ہے۔ اس کے بعد مصدر مرکب ہے۔ کیا ہے؟ مرکب۔ اس کے بعد مصدر لازم ہے۔ اس کے بعد مصدر متعدی ہے۔ تو مصدر کی کتنی قسم بتائیں؟ 6 قسم بتائیں۔ کون کون؟ مصدر اصلی، مصدر جس کو مصدر وضعی بولتے ہیں، مصدر ذیلی یعنی جس کو مصدر غیر وضعی بولتے ہیں، مصدر مرکب، مصدر مفرد، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ سب سے پہلے آپ کو مصدر بتا دیتے ہیں مصدر کسے کہتے ہیں۔ تو مصدر کہتے ہیں، مصدر وہ اسم ہے، اسم کسی بھی شخص کے نام کو کہیں گے تو مصدر وہ اسم ہے۔ مصدر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا بغیر زمانے کے معلوم ہو۔ یعنی زمانہ آپ کو 3 بتائے تھے، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر، جس کو بولتے ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ تو مصدر کے اندر زمانہ کوئی نہیں پایا جائے گا۔ وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا بغیر زمانے کے معلوم ہو، یعنی کوئی زمانہ اس کے اندر متعین نہیں ہوگا۔ جیسے کرنا، دوڑنا، پڑھنا۔ کرنا، دوڑنا، پڑھنا یہ مصدر ہے، اس میں کوئی سا زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مصدر کی علامت کیا ہے۔ تو مصدر کی علامت یہ ہے، علامت کہتے ہیں پہچان کو۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں پہچان کو۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا۔ مصدر کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ نہ ہوگا۔ لفظ نہ کہیں بھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مصدر وضعی۔ ٹھیک ہے، مصدر اصلی یا مصدر وضعی۔ اس کے بعد مصدر کے پرکار کو، مصدر کی قسم کو، مصدر کے ٹائپس کو بتا رہے ہیں کہ مصدر اصلی یا وضعی وہ مصدر ہے جسے اہل زبان یعنی جو قواعد میں مہارت رکھتے ہیں۔ اہل زبان سے یہاں مراد قواعد ہے، سمجھے؟ قواعد کے ماہر لوگ، قواعد کے ماہر لوگ۔ ٹھیک ہے، تو وہ مصدر ہے جسے اہل زبان نے اپنی زبان کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی زبان کے لیے مصدر ہی بنایا ہو۔ اپنی زبان کے لیے کیا بنایا ہو؟ مصدر ہی بنایا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے آنا، کھانا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ مصدر ہے جسے اہل زبان نے اپنی زبان کے لیے کیا بنایا ہو؟ مصدر ہی بنایا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مصدر اصلی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، مصدر جعلی یا وضعی، غیر وضعی کسے کہیں گے؟ وہ مصدر ہے جس کو غیر زبان سے مراد کوئی دوسری زبان۔ ٹھیک ہے، غیر زبان کے لفظ میں مصدر کی علامت بڑھا کر بنا دیا گیا ہو۔ یعنی غیر زبان کا کوئی لفظ ہے، اس میں مصدر کی علامت بڑھا کر بنا دیتے ہیں تو اس کو مصدر غیر جعلی بولتے ہیں، یعنی جعلی طور پر اس کو لیا گیا ہے۔ جیسے قبول ہے، لفظ قبول، تو یہ کوئی دوسرا لفظ ہے، یہ قواعد کا لفظ نہیں ہے، اس میں کیا ہم نہ بڑھا دیے ہیں تو قبول نہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قبول نہ ہو گیا۔ اسی طرح سے لفظ مار ہے، تو مار میں نہ بڑھا دیے تو یہ مارنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مصدر کی تیسری قسم پڑھائیں گے کہ مصدر کی تیسری قسم کیا ہے۔ تو مصدر کی تیسری قسم ہے مصدر مفرد۔ وہ مصدر ہے مصدر مفرد کہتے ہیں اکیلا کو۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا کو کہتے ہیں۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا کو۔ اکیلا کو الگ بھی بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مصدر ہے جو ایک ہی لفظ کا معنی دیتا ہو۔ کتنے لفظ کا معنی دیتا ہو؟ مصدر مفرد کے اندر ایک ہی لفظ کا معنی دیتا ہو۔ جیسے توڑنا، لفظ توڑنا میں ایک ہی لفظ کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھاگنا،
یہ بھاگنا کے اندر بھی ایک ہی لفظ کا معنی یعنی اکیلا معنی پیدا کر رہا ہے، جیسے وغیرہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر مفرد کہیں گے۔ اس کے بعد مصدر مرکب ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر جو بنا اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو وہ مصدر ہے جو دو لفظوں سے مل کر، دو لفظوں سے، کتنے لفظوں سے؟ دو لفظوں سے مل کر بنایا گیا ہو، جیسے طلب کرنا، ایک لفظ ہے، ایک لفظ طلب ہے، کرنا یہ الگ ہے، سمجھے؟ تو دو لفظ جو مل کر بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر مرکب بولتے ہیں۔ جیسے مدد کرنا، تو یہ بھی دو لفظ سے مل کر بنا، تو یہ بھی مصدر کیا ہو گیا؟ مصدر مرکب ہو گیا، مصدر مرکب ہو گیا۔ اسی طرح مصدر لازم، مصدر لازم کسے کہتے ہیں؟ تو مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے بننے والا فعل فاعل پر تمام ہو جائے، جس سے بننے والا فعل کیا ہو جائے؟ فاعل پر تمام ہو جائے، یعنی مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے بننے والا فعل کیا ہو جائے؟ فاعل پر پورا ہو جائے، فاعل پر پورا ہو جائے، اس کے اندر مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ تمام کے معنی پورا ہونا، تمام کے معنی پورا، تمام کے معنی پورا۔ دیکھیے، تو آپ کو ہم بتائے تھے کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل یہ سمجھیے، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ کس کو؟ کام کرنے والے کو، کرنے والے کو۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول جس پر کام ختم ہو، جس پر کام ختم ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ تو مصدر لازم کے اندر فعل اور فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ مان لیجئے زید ہے، تو زید کیا ہے؟ زید، یہاں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے رونا ہے، تو رونا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، سمجھے؟ تو جیسے زید رویا، زید رویا، ٹھیک ہے؟ تو زید، لفظ زید جو ہے، زید رویا، تو زید کیا ہو گیا؟ زید فعل ہو گیا اور رویا فاعل ہو گیا، نہیں زید رویا، یہ مصدر کیا نام ہے؟ فعل فاعل سے پورا ہو جا رہا ہے، سمجھے؟ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو زید رویا، رویا فعل ہو گیا، زید فاعل ہو گیا، سمجھے؟ اسی طرح مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے بننے والا فعل کے لیے فاعل کے علاوہ، جس کے مصدر متعدی کے اندر فعل اور فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، فعل کے علاوہ فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجیے، یہ مارنا، لفظ مارنا ہے، یہ مصدر ہے، پیٹنا مصدر ہے۔ اب جو ہم مفعول بنائیں گے، کوئی لفظ لیتے ہیں، جیسے حامد نے اکرم کو مارا، کس کو؟ اکرم کو مارا، اکرم کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو لفظ حامد نے اکرم کو مارا، تو حامد کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ حامد کیا ہو جائے گا؟ حامد نے کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور اکرم کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اکرم کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، ٹھیک؟ اور مارا کیا ہو جائے گا؟ مارا فعل ہو جائے گا، مارا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ ایک اور علامت مصدر کیا نام ہے؟ فاعل کی علامت، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یہ سمجھیے۔ اور دوسری مصدر کی علامت کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیو ہوتا ہے، کیا نام ہے؟ فاعل کے اندر نیو ہوتا ہے، اور کو یہ مفعول کی علامت ہے۔ کو کس کی علامت ہے؟ مفعول کی علامت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے۔ آپ کو ہم سب سے پہلے کیا بتائیں؟ مصدر بتائے کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ تو مصدر وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیویژن کر لیجیے تھوڑا سا۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے بغیر زمانے کے، یعنی زمانہ کی قید نہ ہو، زمانہ متعین ہو، تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانہ بتائیں آپ کو، زمانہ کتنے؟ زمانہ 3 ہے، فعل کیا نام ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مصدر کی 6 قسم بتائے۔ مصدر اصلی، جس کو ہم مصدر وضعی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مصدر اصلی، مصدر وضعی کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر ہے جسے اہل زبان نے اپنی زبان کے لیے مصدر استعمال کیا گیا ہو، مصدر بنایا ہو، جیسے آنا، کھانا۔ مصدر کی علامت بتا دیے تھے، تو اس کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ مصدر غیر وضعی وہ مصدر ہے جس کو غیر زبان یعنی کہنے قواعد کے علاوہ والے نے کوئی لفظ لیا ہو اور اس سے مصدر بنا دیا ہو، جیسے قبول ہے،
تو قبول سے قبولنا. اسی طرح مصدر مفرد بتائے تھے کہ مصدر مفرد وہ مصدر ہے جو کا نام ایک ہی لفظ کا مصدر مفرد کے اندر معنی دیتا ہو، جیسے کرنا، کھانا، سونا. مصدر مرکب وہ مصدر جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے طلب ہے اور کرنا ہے. تو طلب کرنا دو لفظوں سے جو مل کر بنتا ہے اس کو مصدر مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مصدر لازم بولتے ہیں. مصدر لازم کسے کہتے ہیں؟ تو مصدر لازم وہ مصدر ہے جس میں فعل کے علاوہ فاعل ہی پر کام پورا ہو جائے. اس میں مصدر لازم کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور مصدر متعدی کے اندر فعل، فاعل، مفعول تینوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو بتا دیے تھے فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. مفعول کہتے ہیں جس پر کام ختم ہوا ہو، جس پر کام کیا ہو؟ ختم ہوا ہو. اور ایک اور علامت بتا دیے تھے کہ فعل کو کیسے پہچاننا ہے. تو فاعل کی علامت یہ ہے کہ جو لفظ ہوگا اس کے بعد نے ہوگا، اور مفعول کی علامت یہ ہے کہ مفعول جو ہوگا اس کے بعد کو ہوگا. ٹھیک ہے. اگر دوستو آج اگر میرے پڑھانے کا انداز آپ کو صحیح لگا تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے دوستوں کے درمیان اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. اسی طرح آپ لوگ پیار اور محبت بنائے رکھیں. پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مستق کی قسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.